کونین دیوالیدہ کونین دیوالیدہ گھر بار بڑا سونا سب رستے مدینے دے سب رستے مدینے دے ود جان تو پیارے نے پر جڑا جاندا ہے روزے ول وہ بازار بڑا سونا جڑا جاندا ہے روزے ول وہ بازار بڑا سونا. خدا کی قسم وہ بازار، ان بازاروں میں میرے سونے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ مدینہ شریف کی گلیوں بازاروں میں جو نگرانی کر رہے ہیں وہ اللہ کے فرشتے ہیں، یعنی اللہ کے فرشتے فرمایا مدینہ شریف کی گلیوں کی نگرانی کرتے ہیں. اور آپ فرمایا کہ میرے شہر مدینہ کے اندر نہ طاعون کی بیماری داخل ہو سکتی ہے اور نہ دجال داخل ہو سکتا ہے. فرمایا میرے اس شہر مدینہ کے راستوں پر صف بصف فرشتے دست بستہ کھڑے ہیں. اس لیے وہ عام بازار نہیں ہے، وہ عام بازار نہیں، یہ وہ بازار ہیں جہاں فرشتے دربانی کر رہے. ایک وہ فرشتے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر پر ہیں، اور ایک وہ فرشتے ہیں جو ان بازاروں میں ڈوٹیاں دے رہے ہیں. اس لیے فرمایا جب بازاروں میں بھی چلو ان فرشتوں کو سلام کرتے ہوئے گزرو، سلام کرتے ہوئے گزرو، یہ نگرانی پر ہے. تو اس لیے محبت کے ساتھ پڑھیں، سب رستے مدینے دے سب رستے مدینے دے ود جان تو پیارے نے پر جڑا جاندا ہے روزے ول وہ بازار بڑا سونا. اونجتے مسجد نبوی دی ہر چیز پیاری ہے، اونجتے مسجد نبوی دی ہر چیز پیاری ہے. پھر جڑا جڑیا ہے روزے نال وہ مینار بڑا سونا جڑا جڑیا ہے روزے نال وہ مینار بڑا سونا. یہ کیفیت ان سے پوچھیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مبارک کی زیارت کی، جنہوں نے مسجد نبوی کی زیارت کی، جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھیں. جب انہوں نے زیارت کی تو کہتے ہیں جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں، مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تجھ در دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تجھ در دیکھا سرکار نظر آئے. دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، دکھ درد کے ماروں کو دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے. جب سامنے نظروں کے غم خار نظر آئے، جب سامنے نظروں کے غم خار
نظر آئے. بہت مدینہ شریف میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ ان فی غبارها شفاء من کل داء. فرمایا اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف کی مٹی کے اندر ہر بیماری کی شفا رکھ دی، ہر بیماری کی شفا رکھ دی ہے فرمایا. اور یہ شفا اس لیے ہے کہ وہاں میرے سونے محبوب کے قدم مبارک لگے. 53 سال میرے سونے محبوب نے مکہ المکرمہ میں گزارے اور 10 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی کے مدینہ شریف کے اندر گزارے. 10 سال ظاہر ہے 10 سال کو تھوڑا عرصہ نہیں، بہت بڑا یہ بھی عرصہ ہے. ان گلیوں میں میرے سونے محبوب چلے ہوں گے، ان بازاروں میں چلے ہوں گے، ادھر ادھر چلے ہوں گے، وہاں ہر جگہ پر میرے سونے محبوب کے قدم مبارک لگے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک ساری زندگی جنہوں نے مدینہ شریف میں گزار دی تھی، صرف ایک دفعہ حج کیا، حج کے لیے گئے اور پھر ساری زندگی مدینہ شریف سے نہیں گئے. کہتے ہیں میں مدینہ شریف میں مرنا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینہ شریف سے باہر یا حج پر جاؤں اور مجھے وہاں موت آ جائے. فرمایا نہیں میں شہر مدینہ میں مرنا چاہتا ہوں. اور شہر مدینہ ہی میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور جنت البقیع کے اندر آپ کا مزار پرانوار ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب آپ چلتے تھے نا مدینہ شریف کی گلیوں میں تو درمیان میں نہیں چلتے تھے، درمیان میں کہتے ہیں شاید یہاں میرے سونے محبوب کے قدم مبارک لگے، یہاں میرے محبوب کے قدم مبارک لگے، کہیں میں ان قدموں پر میرا قدم نہ آ جائے. یہ بے ادبی گستاخی. درمیان میں نہیں چلتے تھے، جب چلتے تھے تو ایک طرف ہو کر چلتے تھے، بیچ میں نہیں چلتے تھے. اور جب کوئی پرانی عمارت آتی تھی اسے فرتے محبت سے چوم لیتے تھے، کہتے تھے اے دوارو تم نے تو میرے سرکار کو دیکھا ہوگا. یہ صرف محبت کی باتیں، پیار کی باتیں ہیں. اے دیوارو تم نے میرے سرکار کو دیکھا ہوگا، فرتے محبت سے ان کو چومتے تھے. یہ مدینہ شریف کی عظمت و شان ہے. ایک پنجابی شاعر کہتا ہے آساں ویکھے سجنا دے گلیاں مالے. جی کرتا تھا جب ہم مدینہ شریف کے اندر تھے، جی کرتا تھا کبھی اس گلی میں جائیں، کبھی اس محلے میں جائیں، کبھی اس بازار میں جائیں، ادھر جائیں. کیوں؟ یہ میرے سونے محبوب کا شہر مبارک ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک. اور آپ میزبان تھے اور ظاہر ہے جو مدینہ شریف میں جاتا ہے وہ مہمان ہوتا ہے. اور میرے سونے محبوب مہمانوں کے ساتھ بڑا پیار فرماتے. اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے، اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے، ولی غوث بیٹھے نیراواں ملے، ولی غوث بیٹھے نیراواں ملے. مدینے شہر دی تو کی شان پوچھدا اے، مدینے شہر دی تو کی شان پوچھدا اے. ارے پیادہ شہر ہے بس بلے ہی بلے، پیادہ شہر ہے بس بلے ہی بلے. فرمایا شہر مدینہ، دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کی قسمت میں یہ ایک دن لائے. فرمایا جب شہر مدینہ کے اندر داخل ہو تو غسل کرو، صاف کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ. اور جب فرمایا کہ نظر پڑے شہر مدینہ کی ان عمارتوں پر، ان دیواروں پر، ان میناروں پر، فرمایا اپنی سواریوں سے نیچے اتر جاؤ، نیچے اتر جاؤ، پیدل ہو جاؤ، یعنی پیدل داخل ہو، پیدل. اور درود و سلام کی گجرے زبان پر لے آؤ، سونے محبوب پر درود و سلام کی گجرے پیش کرو. اور پھر فرمایا مسجد نبوی میں داخل ہو اور سیدھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر آپ کے دربار کی حاضری کے لیے درود پڑھتے وہ جائے. فرمایا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزار پرانوار نظر آئے تو سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھ رہے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ میرا مہمان آیا. اور فرمایا وہاں پھر نیچی نظریں کر کے آہستہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سلام پیش کرو. سلام پیش کرنے کا حکم ہے.
اور کہو کہ السلام علیکہ یا سید المرسلین، اور سلام پیش ہی اسے کیا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو ہم ملتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، یعنی زندوں کے لیے سلام ہے، اور جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے لیے دعا ہے۔ اور یہاں حکم ہے کہ سلام پیش کرو، کہو السلام علیکہ یا سید المرسلین، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، السلام علیکہ یا مدثر، السلام علیکہ یا مزمل، السلام علیکہ یا امام الملائکہ، السلام علیکہ یا امام الانبیاء۔ یعنی یہ سلام پیش کرو، اور سلام پیش کرنے کے بعد پھر درخواست ہے، پھر درخواست، وہ کیا درخواست ہے؟ ایک اعرابی آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر، 3 دن ہو گئے تھے آپ کو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اعرابی آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر، صحابہ اکرام موجود ہیں اس وقت، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر عنوان پر شرک یا گناہ ہوتا صحابہ اکرام اسے منع فرما دیتے۔ وہ اعرابی آیا، آتے ہی اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی خاک مبارک اپنے سر پر ڈالی، اور پھر عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو کچھ فرمایا ہم نے پڑھا، ہم نے سنا، اور جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے اس میں یہ بھی آیت نازل ہوئی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو میرے محبوب کی بارگاہ عالیہ میں آ جاؤ، فاستغفر اللہ، اللہ تبارک تمہاری مغفرت فرما دے گا، لیکن آگے شرط رکھ دی، ہاں واستغفر لهم الرسول، جب تک رسول تمہاری میرے لیے شفاعت نہیں کرے گا، جب تک سونے محبوب تمہارے لیے شفیع نہیں بنے گے تب تک مغفرت بخشش نہیں ہے۔ تو عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، جان پر ظلم کیا ہے، اب میں آپ کی بارگاہ عالیہ میں آیا ہوں آپ کی بخشش کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، اب آپ اپنے رب کے حضور میری سفارش کریں، میری مغفرت میری بخشش کے لیے اپنے رب کے حضور سفارش فرمائے۔ یہ عرابی عرض کر رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر سے آواز آئی، اے عرابی جا، چلا جا، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی، جا چلا جا، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی۔ یعنی میرے سونے محبوب نے اس کی درخواست کو سنا، اس کی جو التجا تھی اس کو سنا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں اس کے لیے شفیع بن کر اسے خوشخبری سنا دی، فرمایا جا چلا جا، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی۔ یعنی مغفرت بخشش خدا ہی نہیں فرمانی ہے، لیکن شرط رکھ دی کہ جب تک میرا پیارا رسول تمہارے لیے شفیع نہیں بنے گا۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ کوئی میت نہیں تھی، آپ کچھ کر نہیں سکتے تھے، اللہ نے قرآن پاک کی آیت میں یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، ہاں بخشنا میں نے ہے، مغفرت میں نے کرنی ہے، لیکن اس وقت تک تمہاری بخشش مغفرت نہیں ہوگی جب تک میرا رسول تمہاری سفارش نہیں کرے گا، تمہاری سفارش نہیں کرے گا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ ظاہر آپ روضہ اطہر پر رہتے تھے، ہارون رشید بادشاہ آیا، وقت کا بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، اسے بڑا گمنڈ تھا کہ میں خلیفہ ہوں، میں وقت کا حاکم اور بادشاہ ہوں۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ روضہ اطہر پر آیا، تھوڑی سی اس کی آواز بلند ہو گئی، جب آواز بلند ہوئی تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اسے ڈانٹا، فرمایا ہارون رشید تو عام دربار میں حاضر نہیں ہے، تو سید الانبیاء کے دربار میں حاضر ہے، اپنی آواز کو پست کر ورنہ سب کچھ چلا جائے گا۔ کہ میرا رب فرما رہا ہے کہ ایمان والو، اگر تمہاری آواز میرے سونے محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضائع چلے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا آہستہ آواز کو پست کر اور سونے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کر، سلام پیش کر۔
سلام پیش کیا، سلام پیش کرنے کے بعد پھر عرض کرتا ہے کہ حضور اب میں نے التجا کرنی ہے، درخواست کرنی ہے، دعا کرنی ہے، اب مجھے فرماؤ کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک آپ کے محجر شریف کی طرف اپنا منہ کر کے دعا کروں یا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کروں، کس طرف منہ کر کے دعا کروں؟ اور وہاں جو اس وقت انتظامیہ ہے وہ روکتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے دعا نہ کرو، سلام کہتے ہیں سلام پیش کرو، سلام کو کوئی نہیں روک سکتا، سلام کو کوئی نہیں لے سکتا، لیکن جب کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے اسے کہتے ہیں کہ کعبے کی طرف چہرہ کرو، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، دعا کرو، اس طرف دعا نہ کرو۔ یعنی یہ اس وقت کا یعنی وہ وہاں ماحول ہے، لیکن اس سے پہلے جب دوسری حکومتیں تھیں تو جتنے لوگ آتے تھے وہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علیہ السلام بھی پیش کرتے تھے اور ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کرتے تھے آپ کے چہرے کی طرف۔ کیوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کر ہی کوئی نہیں سکتا۔ وہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، دعا کرے۔ کیوں؟ مثلا اس طرف حضور نبی کریم کا روضہ اطہر ہے اس طرف، اور اس کے پیچھے خانہ کعبہ ہے، اگر اس طرف منہ کرتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پشت ہو جائے گی، اور جس نے پشت کی اس کا سارا ہی ختم ہو گیا۔ یعنی وہاں کوئی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کر سکتا ہی نہیں ہے، اور اس کو اپنا چہرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی کرنا پڑے گا۔ جب امام مالک نے پوچھا تو آپ نے فرمایا، حضرت امام مالک حضرت ہارون رشید بادشاہ کو آپ نے فرمایا ہارون رشید گل دس تینوں کیڑی چیز منع کر رہی ہے کہ تو سونے محبوب کی طرف اپنا منہ کر کے دعا نہ کرے، مجھے بتا تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے؟ حالانکہ میرے سونے محبوب تیرے اور تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلہ ہے، وہ تو تیرے اور تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تھی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ عالیہ میں یہ وسیلہ پیش کیا تھا، یا اللہ سونے محمد کا واسطہ ہی مجھے معاف فرما دے، یا ربی اسألک بحق محمد ان غفرت لی، یا اللہ سونے محمد کا واسطہ ہی مجھے معاف فرما دے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ عالیہ میں یہ عرض کر رہے ہیں، فرمایا یہ تو تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت، تو کس طرح اس طرف منہ نہ کر، فرمایا منہ کر، اپنا چہرہ کر سونے محبوب کی طرف، درخواست پیش کر اور سونے محبوب کی بارگاہ عالیہ میں عرض کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے شفیع بنے، اللہ کی بارگاہ عالیہ میں میرے یہ سفارش کرے۔ فرمایا آگے بڑھ دعا کر اور عرض کر کہ دعا کرو سے اللہ تعالیٰ صاحب ہم روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرف نہیں، ہم نے کل قیامت والے دن بھی یہ ہمیں عرض کرنا پڑے گا کہ جس دن ایک نبی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے سونے محبوب کے دروازے پر ہوں گے، اور سارے اس وقت عرض کر رہیں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی اس وقت یہ فرما رہے ہوں گے کہ بیٹا آج میں تیرا دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوں، لیکن آج مجھے بھی تیری حاجت ہے۔ اس لیے سونے محبوب کی بارگاہ علی میں پیش ہو کر اس کو آپ فرما رہے عرض کر رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرماؤ، نظر کرم فرماؤ، میں بھی آپ کا غلام، میں بھی آپ کا غلام۔ تو ظاہر ہے میرے سونے محبوب یہ ہو نہیں سکتا کہ شفقت نہ فرمائے، پیار نہ فرمائے، یہ نہیں سکتا کہ جو بھی آیا ہے روضہ رسول پر آپ نے اس کو خالی نہیں بولا، خالی۔ اور یہ وہ دربار ہے، میں نے کہا کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، 70,000 فرشتے صبح آ رہے ہیں، 70,000 فرشتے شام آ رہے ہیں، اور وہ جگہ میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا اگر جنت دیکھنی ہے تو فرمایا میرے روضہ مبارک سے لے کر میرے ممبر مبارک تک درمیان میں جو جگہ ہے جنت کے باغوں میں سے باغ، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا وہ جنت کا باغ کس طرح بنی؟ ایک تو فرمایا کہ سونے محبوب کے قدم مبارک اس جگہ پر لگے، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کا باغ بنا دیا، اور ایک روایت ہے کہ بعینی ہی جنت کا ایک ٹکڑا لا کر وہاں پر وصل کر دیا گیا ہے۔ اس لیے میرے سونے محبوب فرما رہے ہیں کہ میرے روضہ سے لے کر میرے
میرے منبر مبارک درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ وہ دربار حضرت یہ مشکاہ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ آپ فرمایا ما من یوم یطلع الا نزل 70,000 من الملائکۃ، فرمایا کوئی دن نہیں گزرتا کہ 70,000 فرشتے روضہ اطہر پر اترتے ہیں، 70,000 فرشتے، اور جو فرشتے یعنی صبح کے ٹائم پر اور پھر عصر کے ٹائم پر ان کی تبدیلی ہوتی، عصر کے ٹائم پر 70,000 فرشتے آتے ہیں، عصر تک رہتے ہیں، اور پھر عصر سے یہ واپس چلے جاتے ہیں، 70,000 فرشتوں کی دوسری جماعت آ جاتی ہے اور پھر وہ دوسرے دن تک عصر تک رہتے ہیں، یعنی یہ اس طرح کی ڈیوٹیاں قیامت تک جاری اور ساری رہیں گی۔ اور فرمایا جو فرشتہ ایک دفعہ آ جائے گا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، تمہاری باری قیامت تک باری نہیں آئے گی، لیکن اللہ نے اپنے سونے محبوب کے غلاموں پر اتنا کرم فرمایا، اتنا فضل فرمایا، فرمایا جدو تمہارا جی چاہے جس وقت چاہو میرے محبوب کے در پر حاضر ہو سکتے، در پر حاضر ہو سکتے۔ فرشتے آتے ہیں 70,000 فرشتے، کرتے کیا ہیں؟ فرمایا آتے وہی حب بقبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر سونے محبوب کے مزار پر انوار کو جب پھر ڈال لیتے ہیں، وہی حب چمٹ جاتے ہیں، اپنے گھیرے میں لے لیتے 70,000 فرشتے، وَيَضْرِبُونَ بِأَجْنِحَتِهِمْ، اور اپنے پروں کو ساتھ رگڑتے ہیں، گھستے ہیں، رگڑتے ہیں اپنے پروں کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے ساتھ، ان جالیوں کے ساتھ، یعنی یہ تو اپنے آپ کو مس کرنا، یعنی جھالیوں کے ساتھ برکت حاصل کرنا، یہ تو فرشتوں کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت۔ وَيَضْرِبُونَ بِأَجْنِحَتِهِمْ، اپنے پروں کو رگڑتے ہیں، اور وَيُصَلُّونَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا کام جو فرشتے کرتے ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں فرشتے، یعنی جب سے آئیں جب تک ان کی ڈیوٹی رہے گی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ یعنی میں درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہیں۔ وہ پڑھتے ہوں گے یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، آقا اب رحمتوں کے تاج والے، تو جہاں کے راج والے، عرش کی مہراج والے، عاصیوں کی لاج والے، یعنی درود و سلام کے گجرے، اور پھر 70,000 فرشتے جب بارگاہ رسالت میں درود شریف پڑھتے ہوں گے پھر نظارہ کیا، اثر تک درود شریف ہی پڑھتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے انہیں کہ پہلی دفعہ آئے ہیں اور یہ ہماری آخری دفعہ ہی ہے، آئے بھی پہلی دفعہ ہیں اور آخری، پھر قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ تو کہتے ہوں گے اج رج رج ویکھو اکھیوں نی، اج رج رج ویکھو اکھیوں نی، مڑ آنا جانا قسمت دا، اج رج رج ویکھو اکھیوں نی، اج رج رج ویکھو اکھیوں نی، مڑ آنا جانا قسمت دا، ساڈا سونا دور وسیندا اے، ساڈا سونا دور وسیندا اے، پھر پھیرا پانا قسمت دا، ساڈا سونا دور وسیندا اے، پھر پھیرا پانا قسمت دا۔ قسمت والے ہی حضور کی بارگاہ میں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ تیرے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ لیکن محبت رکھو، پیار رکھو، دل کے اندر یعنی امیدیں رکھو،
انشاءاللہ ایک دن وہ ٹائم آئے گا کہ دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں. ایک دن آئے گا دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں. اور زندگی کا یہی اصل سمجھ لو، ساری زندگی کے اندر یہ بہترین لمحات ہیں جنہیں نصیب ہوگا، جنہیں نصیب ہوگا. مکہ المکرمہ ہے، شہر مدینہ ہے. اللہ نے ان کی قسمیں کھائی ہیں. فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد. اس لیے محبوب تو ان میں تشریف فرمایا، تو ان میں تشریف فرماتا ہے کہ جامع صدقے میں انہاں ٹپیاں تو، جامع صدقے میں انہاں ٹپیاں تو، جتے سونا اجڑ چار دا سیا. انہاں غاراں دی شان عظیم آسی، جوڑا چومیاں جنہ میری سرکار دا سی. انہاں غاراں دی شان عظیم آئی سی، جوڑا چومیاں جنہ میری سرکار دا سی. جگ جان دا حجاز دے ٹپیاں وچ اللہ پیار دا جال بچھا دیتا. جگ جان دا حجاز دے ٹپیاں وچ اللہ پیار دا جال بچھا دیتا. ایسا یار دا دیس پسند آیا اور اپنا بھی اتھے بڑھا دیتا. اپنا ایسے نہیں یہ سارا معاملہ بن گئے. میرے سونے محبوب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پوچھا، اے میرے پیارے محبوب، اگر آپ پسند فرمائیں تو آپ کے ہم اس جسم اطہر کو عرش اعظم کے اوپر جگہ دیں، جنت کے اندر جگہ دیں. اے محبوب جہاں آپ عرض کریں گے وہیں ہم آپ کے اس جسم اطہر کو مقام جگہ دیں گے. تو میرے سونے محبوب نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ میری جو امت ہے نا یہ میری جدائی برداشت نہیں کر سکے گی، میری امت میری جدائی برداشت نہیں کر سکے گی. میرے محبوب جا سکتے تھے، عرش اعظم پر جا سکتے تھے، جنت میں جا سکتے تھے، اس کائنات کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور جا سکتے تھے، لیکن عرض کیا باری تعالیٰ میری جو امت یہ میری جدائی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں ان سے جانا نہیں چاہتا، میں یہی رہنا چاہتا ہوں. پھر آپ کا مزار پرانوار مدینہ شریف کے اندر، یہ آپ کی خواہش تھی، آپ کی تمنا تھی، بلکہ آپ نے کہا تھا میں مکہ المکرمہ میں واپس نہیں جانا چاہتا، میں مدینہ شریف میں رہنا چاہتا ہوں اور یہیں دفن. اور فرمایا ساری کائنات سے جو سب سے پیاری مجھے جگہ ہے وہ شہر مدینہ ہے، وہ مجھے شہر مدینہ. جب محبوب کو وہ شہر پیارا ہے تو ہمیں کیوں نہیں پیارا؟ جامع صدقے میں کیوں ہم جانے قربان کے جامع صدقے میں انہاں ٹپیاں تو جتے سونا پھیرا پاؤں دا سیا. انہاں غاراں دی شان عظیم ہاسی، جوڑا چومیاں جنہ میری سرکار دا سیا. وہ غار وہ پتھر آپ نہیں ہے، احد پہاڑ پر آپ تشریف لے گئے، وجد میں آ کر جھومنے لگا، ہے تو پتھر ہی نا، وجد میں آ کر جھومنے لگا پورا احد پہاڑ. تو آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا اے ہو تو کیوں جھوم رہا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے تجھ پر ایک نبی، دو صدیق، ایک صدیق، دو شہید موجود ہیں اور تو جھوم رہا ہے. یعنی یہ اس کی موافر آپ نے فرمایا احد پہاڑ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ کے ساتھ محبت کرتا ہوں. ہم نے جب زیارت کی تو جی چاہا کہ ایک ٹکڑا اس احد پہاڑ کا اپنے ساتھ لے جائیں. پھر فرمایا کہ نہیں، یہ جو احد پہاڑ کا یہ ٹکڑا پتھر یہ جدائی برداشت نہیں کر سکے، یہ جدائی برداشت، اس کو وہیں ہم نے ادب پیار کے ساتھ رکھ دیا. میں جہاں آئی یہیں ٹھیک.